السلام علیکم ناظرین، داستان ایک سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سن 1150 میں ترکستان کے ایک غریب گھرانے میں ایک بہادر لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اس گھرانے کا تعلق ترک غلام قبیلہ سے تھا جس کا نام ایبک تھا۔ بچپن میں ہی اسے خاندان سے جدا کر دیا گیا اور نیشاپور میں لگنے والے غلاموں کی منڈی میں لایا گیا۔ وہاں اسے مشہور مسلمان بزرگ ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ایک مشہور تاجر اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے خرید لیا۔ تاجر نے بچے سے نام دریافت کیا تو بچے نے نام بتانے سے انکار کر دیا اور کہا، جناب میں نے نام بتایا تو یہ میرے نام کی توہین ہوگی۔ میں ایک غلام ہوں، اس لیے آپ جس نام سے مجھے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ یہ سن کر تاجر کو حیرت ہوئی، مگر اسے یہ بات پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس زندہ ہے۔ تاجر نے اس بچے کی تربیت اور پرورش کا ذمہ اٹھا لیا اور اس پر خوب توجہ دی۔ بچہ شروع سے ہی بہادر تھا اور جنگی مہارت حاصل کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ بہت ہی کم عرصے میں اس نے گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ خود تاجر حیران رہ گیا۔ غزنی کا شہنشاہ سلطان شہاب الدین غوری ایک دن گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اس غلام کو لے کر سلطان کے پاس پہنچا اور کہا، حضور میرے اس غلام کا گھڑ سواری میں کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ سلطان مسکرائے اور لڑکے سے پوچھا کہ تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ اس پر لڑکے نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا کہ حضور گھوڑے کو تیز دوڑانا مہارت نہیں ہے، اسے اپنا تابع بنانا اصل مہارت ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اس کے حوالے کیا اور کہا، تم اسے اپنا فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ گیا اور گھوڑے کو کچھ دور تک دوڑا کر لے گیا۔ پھر وہ واپس پلٹ کر آیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑا واپسی پر بھی اپنے سمو کے نشان پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سلطان اس لڑکے کی مہارت دیکھ کر حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ جو جانوروں کو اپنا متی بنا سکتا ہے اس کے لیے انسانوں کو اپنا فرما بردار بنانا کیا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ لہذا سلطان نے فوراً اس غلام کو خرید لیا اور اسے اپنے خاص لڑکوں میں شامل کر لیا۔ اس لڑکے کی ذہانت اور مہربان طبیعت نے سلطان کی توجہ اپنی طرف مشغول کر لی۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنے غلاموں میں تحائف تقسیم کیے، مگر اس لڑکے نے اپنا حصہ بوڑھے بزرگوں میں بانٹ دیا۔ اس فعل سے متاثر ہو کر سلطان نے اسے اعلیٰ عہدے پر ترقی دے دی اور اسے شاہی استبل کا انچارج امیر اخور کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس لڑکے نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کر لیا۔ سن 1192 میں سلطان غوری نے دلی اور اجمیر فتح کر کے اس لڑکے کو ان کا گورنر اور سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اگلے سال سلطان نے کنوج پر چڑھائی کی۔ اس سپہ سالار نے اپنی وفاداری اور سپہ گری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو فرزند بنا کر فرما فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کیا۔ اس عظیم بہادر کا نام سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ یہ وہ عظیم حکمران تھا جس نے دلی سلطنت میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ قطب الدین کا ستارہ اقبال چمکتا رہا اور اس کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دوابہ، بہار اور بنگال میں نصرت کا پرچم لہراتے ہوئی داخل ہوئیں۔ جب سلطان محمد غوری 15 مارچ 1206 کو جہلم کے قریب گکھڑوں کے ہاتھوں شکست میں مارا گیا تو سلطان قطب الدین ایبک نے جون 1206 کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ اس کا بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم رکھنے میں گزرا۔ وہ عالموں کا قدردان تھا اور اپنے فیاضی اور داد و دہش کی وجہ سے تاریخ میں لکھ بخش کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1210 میں لاہور میں چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر راہی ملک عدم ہوا اور انارکلی کے ایک کوچے ایبک روڈ میں اسے دفنا دیا گیا۔